میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا آداب و سلام۔ جو ہمارے ہندوستان کی ریت ہے، جو ہمارے ہندوستان کی جمہوریت ہے، اس کی طرز پہ میں ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ آخر وہ دن مہاراشٹرا میں آ ہی گیا جس دن کا انتظار بھارتیہ جنتا پارٹی کو تھا۔ ایک ناتھ شندے اور ہمارے چاہنے والے ڈپٹی چیف منسٹر اجیت پوار، جن کی سیاست آنے والے وقت میں ختم ہونے والی ہے، جس سیاست کو مہاراشٹرا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آخر ان کی سیاست کے دن ان کے لیے ڈوبنے والا ایک سورج جو دوبارہ کبھی بھی ہندوستان کی دھرتی پہ، ہندوستان کی زمین پہ اجاگر نہیں ہوگا۔ ڈپٹی سی ایم ایک ناتھ شندے مہاراشٹرا کے آج اپنی منسٹری کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف مہاراشٹرا کا کھیل نہیں ہے، یہ ہندوستان کی ہر اس ریاست کا حال ہے جس ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ملنے والی پارٹیاں اور حکومت میں بننے والی پارٹیاں ہیں، آخرکار ان کا حال یہی ہوا ہے۔ ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ جب تک سینٹر گورنمنٹ ہماری بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس ہے، تب تک ہندوستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی ابھر نہیں سکتی ہے۔ ہر دن ہر ریاستی سیاسی پارٹی کا یہی حال ہونے والا ہے۔ آج ایک ناتھ شندے جو مہاراشٹرا کے ایکس چیف منسٹر تھے، جنہوں نے اپنی پارٹی کو توڑا تھا، جس پارٹی نے آٹو سے اٹھا کے ان کو ہندوستان کی اس کرسی پہ بٹھایا تھا کہ شاید ایک ناتھ شندے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج انہی کی کرسی ان سے چھین کر مہاراشٹرا میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا اپنا ایک چیف منسٹر بننے جا رہا ہے، جنہوں نے آنے والے الیکشن میں 132 سیٹوں پہ اپنی جیت حاصل کی ہے۔ تقریباً 145 سیٹوں کا آنکڑا حکومت بنانے کے لیے مہاراشٹرا میں ہونا چاہیے تھا۔ آج نہ ہمارے اجیت پوار مہاراشٹرا کی سیاست میں گنے جا رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارے ایک ناتھ شندے مہاراشٹرا کی سیاست میں گنے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں اجیت پوار کا سیاسی رتبہ اور ایک ناتھ شندے کی پارٹی کا سیاسی رتبہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ جس طرح سے اکالی دل کا پنجاب میں ہوا، جس طرح سے آنے والے وقت میں
ہمارے سی ایم جو بہار کے ہیں، ان کی سیاست کا سورج ڈوبنے والا ہے۔ عمر کے لحاظ سے تو ہمارے نتیش کمار سیاست کی راہ سے گزر چکے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ان کی پارٹی کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنی بھی ہندوستان کی سیاسی پارٹیاں جو اپنی اپنی اسٹیٹوں میں ایک نامی گرامی پارٹیاں تھیں، ان کا سورج اس قدر ڈوب رہا ہے کہ ان کے مکھیا بھی سوچنے پہ مجبور ہیں کہ آج کے دور کی ہمارے ہندوستان کی سیاست کس اور کس جانب جا رہی ہے۔ وہیں اگر ہم بات کریں اپنے جموں کشمیر کی حکومت کی، جو حال ہی میں ہمارے جموں کشمیر کی عوام کو دیکھنے کو ملی، اور اپنے اس جمہوری طرز پہ جس جمہوریت نے ہمیں حق دیا تھا اپنے ووٹ کا، اس ووٹ کا استعمال کر کے ہم نے اپنے جموں کشمیر میں اپنی چنی ہوئی حکومت بنائی تھی، وہ بھی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں، جس نے صرف اور صرف جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ دھوکے کے ساتھ ساتھ ناانصافی بھی کی۔ میں اس بات سے کبھی بھی کہنے میں گھبراؤں گا نہیں کہ جموں کشمیر میں گورنر راج ہی اچھا تھا۔ اس سے امیدیں تھیں، لیکن آج کی اس حکومت سے جموں کشمیر کی عوام کی امنگیں، ترنگیں، ان کا وشواس، ان کا بھروسہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں اپنے اقتدار کے لیے جو وعدے جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ کیے تھے، وہ صرف اور صرف وعدے ہی تھے، اور وہ ہمیشہ وعدے ہی رہیں گے۔ جموں کشمیر کی عوام تب بھی سینٹر گورنمنٹ کی غلام تھی، اب بھی سینٹر گورنمنٹ کی غلام ہے۔ جب تک نہ گورنمنٹ آف انڈیا ہمارے لیے، جموں کشمیر کی عوام کے لیے کوئی اسپیشل پیکیج نہیں دیتی ہے، تب تک جموں کشمیر کی عوام امیدوں پہ اپنے آپ کو بھروسہ دلا رہی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس حکومت کو مینڈیٹ دیا جو حکومت صرف اور صرف وعدوں کی حکومت تھی، جو حکومت صرف اپنے اقتدار کے لیے ہمیں استعمال کر رہی تھی۔ آج ہمیں کہیں فون آ رہے ہیں، بہت سارے فون آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ نوجوان مل رہے ہیں جن کو بڑی امیدیں تھیں اس حکومت سے، وہ ترس رہے ہیں
چھوٹے موٹے کاروبار سے تعلق رکھنے والے ہمارے کشتواڑ کے نوجوان جو ریڑی پہ اپنا پھل فروٹ بیچتے تھے، جو بوٹ پالش کرتے تھے، ان کو بازار میں اپنے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ وہ ترس رہے ہیں کہ ہم کہیں پہ ریڑی لگا لیتے، ہم کہیں پہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کرتے۔ لیکن ہمارے کشتواڑ کی جو میونسپل کونسل ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سین ہی نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں، ہمارے جموں کشمیر میں، ہمارے کشتواڑ میں، ان کو ہر جگہ تڑپا رہی ہے۔ ان کو اپنی ریڑی تک لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ جو 1500 کی ریڑی ہوتی ہے یا 1500 کی ریڑی ہوتی ہے، اس پہ اپنا فروٹ رکھتے ہیں، یا جوتوں کو پالش کرنے کے لیے اپنا ایک برش اور اپنی ایک پالش کی ڈبی رکھتے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے۔ ان سے ہر دوسرے دن 200 روپیہ 300 روپیہ لیا جاتا ہے کام کرنے کے لیے۔ وہ اپنے بچوں کا پیٹ، اپنے پریوار کا پیٹ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے بازاروں کے ہر چوک پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے جو آپ اور ہم کبھی نہ سوچ سکتے، نہ کبھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہے ان لوگوں کے پاس جانے کی جو لوگ اس قسم کی مصیبت سے دوچار ہو رہے ہیں۔ آخر ہم تو ان کے محلے دار ہیں، ہم بھی تو اسی شہر میں رہتے ہیں جس شہر میں وہ مصیبت زدہ لوگ رہتے ہیں۔ میں کشتواڑ کی ایڈمنسٹریشن سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، میں اپنے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر سے اپیل کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کی جائے، کسی غریب کو تنگ نہ کیا جائے۔ آپ اپنی تنخواہ ہماری خدمت کے لیے، ہمارے مشکلوں کی حل کے لیے آپ کو ہمارا ہندوستان دے رہا ہے۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اپنے اس حق کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہو اس کا فرض کیا ہے، آئینی اور جمہوری لحاظ سے آپ کو جو طاقت دی گئی ہے، اس طاقت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنے کی کوشش کریں آپ۔ نہیں تو آپ کو اس قسم کی بددعائیں ان بے روزگار نوجوانوں کی لگیں گی جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ آپ کے گھر برباد ہوں گے، آپ کا جتنا بھی کمایا ہوا پیسہ جو آپ نے اپنی محنت سے یا اپنی کرسی کی وجہ سے کمایا ہوگا، وہ آپ کے جان کی دشمن بننے والی ہے۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ذاکر بازار کو دیجیے اجازت۔ میں آپ کا، اپنے ہندوستان کا، اپنے جموں کشمیر کا
چاہنے والا ہوں، اپنے ہندوستان اور اپنے جموں کشمیر پہ مر مٹنے والا انسان ہوں۔ میری جمہوریت جو مجھے اجازت دیتی ہے، میں اس دائرے کے اندر اپنی بات کو ہمیشہ آپ کے سامنے لاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک زندگی ہے ہم آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے، اور آپ کو اور اپنے آپ کو ہمیشہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے ہندوستان نے ہمیں کون کون سے حق دیے ہیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔